السلام ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ٹیکس اور آپ. آج کا ہمارا موضوع ہے کیسا ہونا چاہیے بجٹ 2021. جب ہم دیکھتے ہیں سرکولر ڈیٹ کی طرف، کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کی طرف، جی ڈی پی گروتھ کی طرف، یہ نمبرز جو ہیں ہمیں نظر تو آتے ہیں، لیکن یہ اہم نہیں ہے. اہم ہے عام پاکستانی کی سوچ اور اس کی ضرورت. وہ کیا چاہتا ہے؟ وہ چاہتا ہے اس کو تعلیم مفت ملے، اس کو صحت کی سہولت مفت ملے، اس کو سفری سہولت ملے اور برابری کے مواقع ملے، اور یہ اس کا بنیادی حق بھی ہے اور یہ اس کو ملنا بھی چاہیے. لیکن اگر یہ نہیں ملتا تو اس کی عزت نفس مجروح ہوتی ہے، اور جو فلاحی ریاست کا خواب اس ملک کے لیے دیکھا گیا وہ پورا ہوتا ہوا نہیں نظر آتا، وہ شرمندہ تعبیر ہوتے ہوئے نظر نہیں آتا. یہ بہت ضروری ہے حکومت کو یہ دیکھنا ہے کہ آپ جو لوگ ہیں وہ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں. آپ اس سال کا بجٹ ایسا لائیں تاکہ مہنگائی کم ہو سکے، غریب آدمی کے لیے چیز جو طاقت خرید ہے وہ بہتر ہو سکے، وہ چیزوں کو اپنی ضرورت زندگی کو صحیح طور پہ زندگی گزار سکے. یہ بہت اہم ہے، اور حکومت کو بزنس کمیونٹی کے ساتھ بیٹھنا چاہیے، عام آدمی کی آواز سننی چاہیے اور اس کے مطابق بجٹ کو ڈیزائن کرنا چاہیے. ہمیں مہمانوں نے جوائن کیا ہے، بریک سے واپس آ کے اپنے مہمانوں سے بات یہاں لینا ہے. ہمیں بریک سے واپس آتے ہیں. کم بیک. بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے جو فلاحی ریاست کا خواب ہے وہ پورا نہیں ہو سک رہا، اور یہ کیسے پورا ہو سکتا ہے؟ جب تک عام آدمی غیر مطمئن رہے گا تو یہ خواب کبھی پورا نہیں ہو سکتا. اس کو مطمئن ہونا چاہیے، اس کو جو ہے وہ مراد ملنی چاہیے جو آئین میں اس کے لیے موجود ہیں، اور یہ حکومت وقت کی ذمہ داری ہے، حکومت کسی کی بھی ہو. ہمیں یہاں جوائن کیا ہے جناب عمر اشرف مغل صاحب نے، جو کہ پریزیڈنٹ ہیں گجرانوالہ چیمبر کے، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد دین صاحب جو سکر چیمبر آف کامرس کے پریزیڈنٹ ہیں. ہم سے بات کرتے ہیں. میں پہلے جاؤں گا گجرانوالہ چیمبر. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. عمر صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. عمر صاحب، ہم بات کر رہے ہیں کہ 2021 کا بجٹ کیسا ہونا چاہیے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ کیونکہ گجرانوالہ میں آپ چیمبر آف کامرس بزنس کمیونٹی کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، کیا توقعات ہیں بزنس کمیونٹی کی؟ اور آپ عام آدمی سے بھی آپ انٹریکٹ کرتے ہیں، تو وہ کیا اس وقت امید رکھا ہوا ہے کہ حکومت کس طرح کا بجٹ حکومت کو لے کے آنا چاہیے جس سے بزنس کمیونٹی کو بھی کچھ سیٹسفیکشن ہو اور عام آدمی کے بھی کچھ آنسو خشک ہوں؟ پاکستان کا جو سسٹم ہے، پاکستان کی جو بزنس کمیونٹی ہے وہ ٹیکس دینا چاہتی ہے، لیکن ٹیکس ہمارا نظام ایسا وہ مشکل نظام ہے کہ جس کو عام آدمی کے لیے، چھوٹے اسمال اور میڈیم انٹرپرائزز کے لیے سمجھنا اور مینٹین کرنا بڑا مشکل ہے. تو اس کو جتنا سمپلیفائی کیا جا سکتا ہے اس بجٹ میں ہم لوگ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ان کو پروسیسز کو سمپلیفائی کیا جائے. فار ایگزامپل میں آپ کو اس سے بات کرتا ہوں، ہر بزنس ٹیکس پیئر کو آپ نے ود ہولڈنگ ٹیکس ایجنٹ بنایا ہوا ہے کہ ہم لائبل ہیں ود ہولڈنگ ٹیکس کلیکٹ کرتے ہیں. حالانکہ یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے، یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے. اس کے بعد ڈیول ٹیکسیشن کا سسٹم ہے. ایک طرف آپ لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ آپ ٹیکس سسٹم کے اندر آئیں، اور ایک طرف آپ ان رجسٹرڈ سیلز ٹیکس کی سیلز کی اجازت دے رہے ہیں. تو یہ اٹ سیلف آپس میں کانٹراڈکٹ کر رہے ہیں. تو ٹیکس کا نظام ایک تو سمپل ہونا چاہیے، اس کی بک کیپنگ آسان کرنی چاہیے تاکہ عام جو چھوٹا کاروبار. اچھا صاحب، آپ یہ کہہ رہے ہیں سمپل، تو یہ آپ کس طرح دیکھیں؟ اگر ہم اپنے پڑوسی ملکوں میں دیکھیں تو وہاں بھی یہی قانون ٹیکس کا رائج ہے، اور وہاں پہ لیکن ہر چیز جو گرو کر رہی ہے، جی ڈی پی بھی گروتھ کر رہی ہے، ٹیکس ریونیو کلیکشن بھی گروتھ کر رہا ہے، ایکسپورٹ بھی گروتھ کر رہی ہے. تو یہ کیوں ایکسکیوز دیا جا رہا ہے کہ ٹیکس کا نظام کو چینج ہونے کی ضرورت ہے؟ نہیں، اس میں بہت زیادہ چینجز کی امپروومنٹ کی ضرورت ہے. اس میں دیکھیں آپ کے جو کیسز ہیں وہ بہت زیادہ بنائے جاتے ہیں. آپ کی ڈسکریشنری پاور دی گئی ہے لوکل آر ٹی اوز کو. آپ کے کتنے کیسز ہیں جو لوکل آر ٹی اوز بناتے ہیں وہ ٹریبیونل میں جا کے ریجیکٹ ہو جاتے ہیں. ٹریبیونل سے نہیں ہوتے تو ہائی کورٹ سے جا کے اینڈ کنزیومر کو، ٹیکس پیئر کو ریلیف مل جاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پہلے دن سے ہی وہ جو کیس بنایا جاتا ہے وہ میلا فائڈی انٹینشن کے ساتھ بنایا جاتا ہے. تو اس کے ساتھ جو نیپوٹزم اور یہ ایک بازار گرم ہو جاتا ہے. اس چیز سے جو ٹیکس پیئر ہے وہ گھبراتا ہے کہ یار ہم لوگ جائیں گے تو ریگولر ہر سال ہمیں آڈٹ اور اس طرح کے معاملات میں جانا پڑتا ہے. تو اشرف صاحب، آپ جو کہہ رہے ہیں، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہر سال آڈٹ کا جو ایک قانون ہے اس کو چینج ہونے کی ضرورت ہے. 3 سال یا 5 سال میں ایک دفعہ آڈٹ کریں، ہر سال قانون آڈٹ نہیں ہونا چاہیے. جی، پک اینڈ چوز والا آڈٹ نہیں ہونا چاہیے، ہر سال ریگولر آڈٹ والا نہیں ہونا چاہیے. پھر اس کے بعد ڈسکریشنری پاور جو دی گئی ہیں، ایسے وہ قانون ہے جس کے تحت وہ کوئی بھی سیکشن لگا کے نوٹس ڈال دیتے ہیں. پھر اس کی بک کیپنگ پروڈیوس کرنے کے لیے جو عام ٹیکس پیئر ہے وہ گھبرا جاتا ہے. تو وہ کہتا ہے یار میں باز آیا، اس سے میں بغیر ٹیکس کے نظام کے باہر ہی ٹھیک ہوں.
یہی وجہ کہ ہمارا ٹیکس بیس بڑھ نہیں رہا. تو جو ٹارگیٹ ریونیو انکریز کرنے کے لیے جب بھی گورنمنٹ کو چاہیے ہوتا ہے تو ایگزسٹنگ ٹیکس پیئر کے اوپر ہی سارا پریشر بڑھ جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو کسی طرح ہم ان کا کام گورنمنٹ کے ٹیکس اداروں کا کام یہ ہے کہ ٹیکس بیس بڑھانے کے اوپر کام کریں. اس چیز کو بھی ہم کبھی آڈٹ کریں کہ کتنا ٹیکس بیس بڑھانے کے اوپر کام کیا, نہ کہ صرف ہم یہ دیکھیں کہ جی ہم نے ٹیکس ریونیو کتنا بڑھانا ہے, ٹیکس بیس ہم نے کتنا بڑھایا, ایکٹیو ٹیکس پیئر ہم نے کتنے انکریز کیے ایک سال میں. نہیں تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹیکس ریونیو بڑھانا چاہیے, ٹیکس ریٹ نہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ اس وقت رجسٹرڈ نہیں ہیں, جو لوگ ٹیکس نظام میں نہیں ہیں, ان کو لے کے آنا چاہیے. بالکل ایبسولوٹلی ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ جو لوگ ٹیکس نظام سے باہر ہیں, کیوں ایسے لوپولز دیے, کیوں ایسا کیا ہوا کہ جی آپ کی 5 کروڑ سے کم کی ٹرن اوور ہے تو آپ وداؤٹ ان رجسٹرڈ کام کر لیں. کیوں ایک کمپنی کو 2 آپشن دی گئی ہے کہ رجسٹرڈ بندے کو آپ سیلز کرتے ہو تو آپ نے یہ والا سیلز ٹیکس چارج کرنا ہے, ان رجسٹرڈ کو کرتے ہو تو یہ والا سیلز ٹیکس چارج کرنا ہے. اٹ مینس کہ گورنمنٹ خود پروویژن دے رہی ہے لوگوں کو ٹیکس نیٹ سے باہر رہنے کا. آپ یہ کہہ رہے ہیں ریٹ کم کر دیں لیکن سب پہ لگا دیں. بالکل ہم یہ کہہ رہے ہیں ٹیکس کے ریٹ جتنے کم ہوں گے اتنے لوگ موٹیویٹ ہوں گے اور اکراس دا بورڈ ٹیکس کا نظام ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, میں آپ کے واپس آتا ہوں. میں محمد دین صاحب کی طرف جاؤں گا, سکر چیمبر. آپ کو میری آواز ہے؟ السلام علیکم. آپ سکر میں موجود ہیں, اور سکر جو ہے اس وقت بزنس کا ہب ہے سندھ کے حوالے سے, کیونکہ یہ بارڈر پہ ہے پنجاب اور سندھ کے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں جو آپ کیا بزنس ایکٹیویٹی ہے وہ پوری طرح ٹیکس نظام میں موجود ہے؟ ایک بات. دوسری بات یہ کہ آپ کے خیال میں کس طرح کا بجٹ آپ دیکھ رہے ہیں اور کیسا بجٹ آنا چاہیے, کیا آپ کی امید ہے؟ سب سے پہلے بھی ٹیکس جو بھی لگایا جائے وہ نمبر 1 عام آدمی ٹیکس دینے کے لیے تیار ہے, وہ دے بھی رہا ہے اور دینا بھی چاہتا ہے. پالیسی کو ہم اچھا, آپ کہہ رہے ہیں محمد دین صاحب عام آدمی دینے کو تیار ہے, تو 22 کروڑ عوام اور 30 لاکھ ٹیکس فائلر وہ بھی آج ہوئے ہیں, تو یہ نظر نہیں آتا یہ بات کہ عام آدمی ٹیکس دینے کو تیار ہے. اس کا طریقہ آسان بنایا جائے نا, ٹیکس آسان بنائے, ٹیکس کا خوف ختم کیا جائے, اس کی کاؤنسلنگ کی جائے. ٹیکس ختم نہیں کرنا چاہتا کوئی, کرنا چاہتا ہے آسان طریقہ اپنا ہے. آپ انہیں بتایا جائے کہ بھائی یہ 0.1 ریشو کے ساتھ آپ کی انکم کا اس کا 2.5% جاتا وہ بھی نہیں دیتا. ٹھیک ہے نا, اب کاؤنسلنگ کرنی پڑے گی. سر 70 سال ہو گئے کاؤنسلنگ کرتے ہوئے, آج بھی اگر بزنس کمیونٹی عام آدمی کو یہ نہیں پتا کہ اس کی ذمہ داری ٹیکس دینا, تو پھر کیسی کاؤنسلنگ کرنی چاہیے ان کی؟ دیکھیں سکھر شہر کو آپ لے لیں, سکھر کا آپ ریشو نکال لیں, پورے پاکستان میں سکھر شہر آپ کو وہ تقریباً 7ویں نمبر پہ پاکستان میں سکھر شہر آتا ہے انکم ٹیکس کے حوالے سے. جی, ہمارا علاقہ تو ٹیکس دینے کے لیے تیار ہے. پورا سسٹم سکھر کا ٹریڈنگ پہ, جو سب سے زیادہ کام ٹریڈنگ کا سکھر میں کا وجود ضرور ہے, لیکن اس وجود کا یہ نہیں کہ وہ سارا ڈپینڈ انڈسٹری پہ کیا جا رہا ہے. نہیں وہ بات آپ کی صحیح ہے. دیکھیں میں ابھی تک جتنے لوگوں سے بات کر رہا ہوں سب یہ کہہ رہے ہیں ٹیکس نظام کو سمپلیفائی کرنا چاہیے, ٹیکس نظام کو بالکل آپ یہ بات بالکل صحیح ہے کہ ٹیکس نظام, لیکن بات یہ ہے کہ ڈاکومنٹ بھی تو ہونا ہے اکانومی کو. اکانومی ڈاکومنٹ نہیں ہو رہی. آپ کی جو ٹریڈنگ ہے, جو سکر سے جو اس وقت ٹریڈنگ ہوتی ہے, وہ پوری ایکٹیویٹی آئی ایم شیور کہ پوری ایکٹیویٹی ٹیکس میں ریکارڈ نہیں ہوگی. بالکل, لیکن ڈاکومنٹری ہو سکتی ہے, بالکل ہو بھی رکھ سکتے ہیں, ہم رکھیں گے. میں ہم کھاتے رکھا کرتے تھے, اب ہم نہیں رکھ رہے, تو ہمیں کسی بگاڑ کی طرف لے جایا گیا. اس کو بگاڑ کو درست کرنا ہے, وہ ہم ہی لوگوں نے درست کرنا ہے. ہماری ذمہ داری ہے, ہم ہی لوگوں نے درست کرنا, ہماری ذمہ داری ہے. جی ہاں, کہیں اوپر سے کوئی نہیں آئے گا جی بالکل کرنے کے لیے. بالکل ہمیں اپنے گھر کو خود ٹھیک کرنا پڑے گا. اس چیز کی ہمیں کاؤنسلنگ کرنی پڑے گی. ہمیں بتایا جائے کہ بھائی یہ ریشو ہے, ٹیکس ریشو یہ ہے, آپ دے دیں خود. میں کہہ رہا ہوں کیا اسپیسیفک کوئی آپ اسپیسیفک پوائنٹ بتانا چاہیں گے جو حکومت کو فی الفور ایڈریس کرنا چاہیے؟ ریشو بتایا, حکومت ریشو بتایا کہ ٹیکس ریشو یہ ہے آپ کا, اور منیمم ریشو پہ آ جائے. اچھا, آپ یہ کہہ رہے ہیں ٹیکس ریٹ کو کم کرنا چاہیے. منیمم ریشو پہ ہے, اور سب سے کہیں کہ آپ ٹیکس دیں اور آپ ٹیکس نیٹ میں آ جائیں. ٹھیک ہے, ریشو یہ ریشو آپ نے, اور آپ بھی ہم نے قبول کر لیا, آپ کے کہنے پہ قبول کر لیا. ٹھیک ہے, میں آپ کی طرف واپس آتا ہوں. ذرا میں عمر صاحب کے پاس چلے ہوں. عمر صاحب, آپ
نے بات کی بڑے واضح انداز میں کہ سمپلیفائی ہونا چاہیے, ود ہولڈنگ ہماری ذمہ داری نہیں ہے, پھر بھی ہم سے کرایا جاتا ہے, کچھ جگہوں پہ کنڈیشنز ڈال کے آپ نے خود انکریج کیا ہے کہ آپ ان رجسٹرڈ کے ساتھ کام کریں, یہ ساری باتیں آپ نے کی, لیکن آپ اسپیسیفکلی یہ تو ڈاکومنٹیشن کی طرف اقدامات تھے حکومت کے مختلف طریقوں سے, لیکن جو کہ پوری طرح کامیاب نہیں ہو سکے. اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کے پاس کیا اسپیسیفک پروپوزل ہیں اس دفعہ بجٹ کے لیے کہ حکومت کیا کنسیڈر کرے؟ سب سے پہلے تو ود ہولڈنگ ٹیکس کا جو ہے نا وہ جو بنایا ہوا ہے ہر ٹیکس پیئر کا اپنے ود ہولڈنگ ٹیکس ایجنٹ وہ ختم ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, اس کے آپ یہ کہہ رہے ہیں وہ ابالش ہو جانا چاہیے؟ بالکل ابالش ہو جانا چاہیے. اس کے بعد آپ نے جو ہمیں بیسکلی ڈیول ایک ٹیکسیشن کا نظام دیا ہوا ہے کہ رجسٹرڈ سیلز ٹیکس کا سیلر کا یہ ریٹ ہے, ان رجسٹرڈ بائر کا یہ ریٹ ہے, وہ ختم ہونا چاہیے. کراس دا بورڈ ٹیکس امپلیمنٹ کرے, پھر ختم جب اسٹینڈ لینا تو پورا لیجیے. کیا بات ہے کہ آدھوں کو آپ اس ریٹ پہ دے دو, آدھوں کو اس ریٹ پہ دے دو, تو جو لوگ پھر ٹیکس کے اندر آتے ہیں وہ پریشان ہو جاتے ہیں, جو باہر رہ جاتے ہیں وہ کہتے ہیں چلو یار ہم تو اس کا مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بزنس مین پھر ان رجسٹرڈ سے کاروبار ہی نہ کریں؟ بالکل نہ کریں. ٹھیک ہے, پھر اگر ایسے ہے تو پھر کراس دا بورڈ کریں, اس کے درمیان میں پروویژن دے دیتے ہیں, اس سے خود انارملی ایک لا کے اندر انارملی آپ کریٹ کر دیتے ہیں کہ رجسٹرڈ پرسن کے ساتھ اگر آپ بزنس کر رہے ہیں تو یہ سیلز ہے, ان رجسٹرڈ کے ساتھ یہ سیلز ہے. گاڑی بک کروانے جاتے ہیں تو رجسٹرڈ آپ کا سیلز ٹیکس NTN آتا ہے تو اس کی یہ پرائز ہوگی, ان رجسٹرڈ کی یہ پرائز ہوگی. ختم کریں, ان رجسٹرڈ کو گاڑی خریدنے نہ دیں. اکراس دا بورڈ پھر پتہ چلے کہ ہمیں ٹیکس نظام میں آنا ہی آنا ہے. ان رجسٹرڈ کے لیے امپاسبل ہو جانا چاہیے. وہ ان رجسٹرڈ والا اس کو کاسٹ بنا لیتا ہے اور وہ سسٹم میں آئے کے بغیر لائف انجوائے کر رہا ہوتا ہے, اس کا کاسٹ بنا لیتا ہے, سسٹم میں آئے بغیر انجوائے کر رہا تھا, اور سسٹم میں آ جاتا ہے وہ آڈٹ کی شکل میں پچھتا رہا ہوتا ہے, اور وہ کہتا ہے کہ بار بار. تو ڈسکریشنری پاور ہے وہ ختم ہونی چاہیے. بار بار جو آڈٹ ہو رہے ہیں لوگوں کے, ہر سال ریپیٹیٹو آڈٹ آرڈرز ہو رہے ہیں, نوٹسز بلا وجہ ایشو ہو جاتے ہیں, وہ نوٹسز کا سلسلہ ختم ہونا چاہیے. اور ٹریبیونل کا جو نظام ہے یہ ہائی کورٹ کے نیچے جانا چاہیے, مطلب جو RTO کا کیس ہے وہ عدالتوں کے نیچے جانا چاہیے. تو وہ ٹیکس پیئر ہی RTO کا ہی بیسکلی سپیریئر فورم ہوتا ہے, تو وہ نارملی ان کی فیور کر رہا ہوتا ہے. تو ریلیف نہیں تو آپ جب یہ کہہ رہے ہیں تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ انڈیپینڈنٹ فورم ہونا چاہیے, یہ آپ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی بالکل انڈیپینڈنٹ فورم ہونا چاہیے, کیونکہ وہ ٹیکس RTO کے نیچے ہی آ رہا ہوتا ہے, تو وہ نارملی ان کی اکثر فیور کر رہے ہوتے ہیں. تو ٹیکس پیئر کو ہائی کورٹ تک جانا پڑتا ہے, تو اس کو ریلیف لینے کے لیے بڑی زیادہ کاسٹ انکر کرنی پڑتی ہے. تو اس چیز کا FBR کا بھی یہ آڈٹ ہونا چاہیے کہ FBR نے کتنے کیسز بنائے اور کتنے کیسز انہوں نے جا کے ون کیے. ٹھیک ہے, اگر ان کی ریشو کیسز لوز کرنے کی زیادہ ہے, اٹ مینس کہ یہ شو کرتی ہے انٹینشن کہ وہ میگا پارٹی بیس پہ کیسز بناتے ہیں, بعد میں ان کو کسی اور ان ایتھیکل مین سے وہ کیسز سیٹل ہوتے ہیں بعد میں جا کے. ٹھیک ہے, نہیں یہ بھی تو اپنی جگہ بات ہے کہ جو لوگ رجسٹرڈ ہیں انہیں کو اسکویز کیا جا رہا ہے, تو وہ جو ان رجسٹرڈ ہیں ان کو کسی طرح آپ بورڈ پہ نہیں لے کے آ رہے ہیں, وہ آن بورڈ آ نہیں رہا, وہ باہر ہی ہے سسٹم سے. بات کر رہا ہوں ان کی, تو میں یہی بات کر رہا ہوں کہ ان رجسٹرڈ سے پھر سیلز کو بالکل پابندی لگا دینا, گاڑی اس کو لینے دینا, ٹکٹ لینے دینا, کچھ اور لینے دے, پھر پوری پابندی لگائیں. اچھا, آپ ٹیکس ریٹ کے حوالے سے کیا کہتے ہیں کہ ٹیکس ریٹ کم ہونے چاہیے؟ سیل ٹیکس, انکم ٹیکس کون سے؟ ٹیکس ریٹ, سیلز ٹیکس کا ریٹ بہت کم ہونا چاہیے. لوگ موٹیویٹ ہو گئے کہ نامنل سا 5% سے یہ زیادہ نہیں ہونا چاہیے, جتنا کم کر سکتے ہیں اتنا کم ہونا چاہیے تاکہ لوگ موٹیویٹ ہوں. جب پہلے سے وہ 17% 19% سیلز ٹیکس ہوتا ہے تو وہ ہر بندہ اسے گھبرا جاتا ہے کہ ہمیں لوگوں نے پروپوزل یہ بھی دیا کہ فکس ٹیکس بھی ہونا چاہیے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں فکس ٹیکس ریجیم دوبارہ ریانٹروڈیوس؟ بہت زیادہ فکس ٹیکس تو بہت زیادہ لوگوں کی ڈیمانڈ ہے کہ فکس ٹیکس پہ ہمیں جانا چاہیے. دکاندار جو ہوتے ہیں وہ یہی چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں ہماری شاپ کے حساب سے فکس ٹیکس لے لیں اور ہمیں آڈٹ وغیرہ سے بچائیں. لوگ ٹیکس دینا چاہتے ہیں, یہ بالکل میں سکر کے جو پریزیڈنٹ ان سے بھی اگری کرتا ہوں, لوگ ٹیکس دینا چاہتے ہیں, اکراس دا بورڈ دینا چاہتے ہیں, لیکن جو پیرلل نظام ہے, آڈٹ کا نظام ہے اور اس طرح کے معاملات ہیں, اس وجہ سے لوگ کہتے ہیں کہ ہم لوگ پھر ٹیکس سے باہر ہی رہتے ہیں. تو فکس ٹیکس میں تو بہت زیادہ لوگ اپریشیٹ کریں گے اس کو. ٹھیک ہے, اور یہ جو اتنی اتھارٹیز بنا دی ہیں فیڈرل پروونشل, ان کو آپس میں جو ڈسٹورشن ہے اس کی وجہ سے بھی لوگوں کو ہارڈ شپ کریٹ ہو رہی ہے. جی, ادارے تو ایک انڈسٹری جو ہے وہ 27 28 35 اداروں سے ماہانہ ہر مہینے ڈیل کر رہی ہوتی ہے, تو وہ بہت زیادہ جتنے ادارے کم سے کم کریں, مطلب سیولر آپریشن کے بہت سارے ادارے کام کر رہے ہوتے ہیں, EOPI یہ کام کر رہا ہے, سوشل سیکورٹی یہ کام کر رہا ہے, لیبر ڈپارٹمنٹ کوئی اور کام کر رہا ہے, پھر باقی انسپیکشن والے اور ہیں, تو اسی طرح سیلز ٹیکس, انکم ٹھیک ہے, آپ یہ کہہ رہے ہیں اس کو سمپلیفائی کیا جانا چاہیے. میں بالکل آپ کا پوائنٹ بہت واضح انداز میں آ گیا. میں محمد دین صاحب کے ساتھ جاؤں گا. محمد صاحب کو آواز آ رہی ہے میری؟
जी जी बिल्कुल। अच्छा, तो आप सक्कर चैम्बर से आप क्या प्रपोज करना चाहिए? जैसे गुजरावाला ने प्रपोज किया कि विद होल्डिंग खत्म होनी चाहिए, सिंप्लीफाई करें, ऑडिट नहीं हो। आप ट्रेडिंग के हवाले से आप क्या, बिकॉज सक्कर जो है वो ट्रेडिंग का हब है, तो यहाँ पे क्या आप समझते हैं कि क्या ऐसे बजट में इकदाम होने चाहिए जिससे बिजनेस भी फ्लरिश करे और रेवेन्यू में भी एक्सचेकर को भी पैसे आए? मैं इनकी बात को, उमर भाई की बात को बिल्कुल सेकंड करता हूँ और उनकी बिल्कुल ये बेहतर तजवीज है। और उसके साथ साथ जिस तरह एफडीआर में अपील का हक जो दिया गया ना, अपील के हक में जहाँ हम जाए तो हमारा अच्छे जो टैक्स पेयर है उनकी बोर्ड में मेंबर बढ़ने चाहिए, ताकि अगर अपील में जब कोई बंदा जाएगा तो उसे ये मुतमईन होगा कि यार अपील में मेरे भी ताज बरादरी बैठी हुई है। तो एफडीआर के बंदों के साथ अपील में अच्छे टैक्स पेयर का साथ होना भी जरूरी है अपील में बोर्ड के मेंबर। नहीं, तो उन्होंने एडीआरसी का कॉन्सेप्ट बनाया है ना, एडीआरसी है आपके पास प्रोविजन, अगर आप इन्वोक करना चाहें तो एडीआरसी इन्वोक कर सकते हैं, अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमिटी जो बनाई है। मेंबर ज्यादा बढ़ानी चाहिए ताकि पता चले कि यहाँ से अगर 4 बंदे तो वहाँ से 4 या 5 होने चाहिए। ठीक है, बराबरी का। अच्छा, आपके चैम्बर के सारे जो मेंबर्स हैं वो रजिस्टर्ड टैक्स फाइलर्स हैं? बगैर टैक्स फाइलर आ ही नहीं सकता, मेंबर ही नहीं बन सकता ना। ठीक है जनाब, आपको पॉइंट ऑफ व्यू आ गया, बहुत वाज़ेह अंदाज में देखा। नाज़रीन, आपने देखा जो मैं बात की कि किस तरह उनको जो मसाइल दरपेश हैं, किस तरह वो चाहते हैं कि चीजें सिंप्लीफाई हों और वो चाहते हैं कि वो टैक्स दें, लेकिन वो ये समझते हैं कि जो कम्बरसम प्रोसेस है उसको ईज होना चाहिए, टैक्स रेट में कमी होनी चाहिए और जो उन पे जो कंप्लायंसेस की भरमार है उसको खत्म होना चाहिए। और ये भी बारहा सपोर्ट हो रही है कि फिक्स टैक्स रिजीम दोबारा री इंट्रोड्यूस करना चाहिए। वो मैकेनिज्म क्या होता है वो खान डिटेल में बात हो सकती है उस पर, लेकिन ये कि वो चाहते हैं कि जो टैक्स दे दिया जाए उसके बाद ना ऑडिट हो ना कोई सवाल हो। अब ये हुकूमत किस तरह का इसमें कोई मॉड्यूल लेके आती है, किस तरह का कोई निजाम लेके आती है, वो हुकूमत को देखना है, उनकी जरूरत है और हुकूमत की भी लिमिटेशंस हैं, उसके दरमियान कोई मिडिल ग्राउंड लेके आना पड़ेगा ताकि बिजनेस भी चलें और टैक्स निजाम भी सस्टेनेबल हो। यहां हमें ब्रेक लेना है, ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे मेहमान हमें ज्वाइन करेंगे, उनसे बात करेंगे। वापस आते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे अपने मेहमानों से जिन्होंने बहुत ही वाज़ेह अंदाज में कहा कि सिंप्लीफाइड प्रोसीजर, टैक्स रेट में कमी और जो विथहोल्डिंग की जिम्मेदारी है उससे टैक्स फाइलर को बड़े जमा करना चाहिए ताकि लोग ईज फाइल महसूस कर सकें, उनको हार्डशिप जो उनके लिए है, कंप्लायंसेस के जो उनके कम्बरसम प्रोसेस हैं उनसे उनकी जान सुन सके और वो अपने बिजनेस पर तवज्जो दे सकें। और फिक्स टैक्स के बारे में जब उनसे कहा गया, ये पहले भी रजीम थी और इतना सक्सेसफुल नहीं हुई, तो उन्होंने कहा कि दोबारा लेके आया जाए, उसको री इंट्रोड्यूस कराया जाए, उसको ग्राउंड रियलिटी के हिसाब से उसको वापस लेके आया जाए, इसलिए कि पाकिस्तान में जिस तरह का लिटरेसी लेवल है उसमें लोगों के लिए कंप्लायंस करना बहुत मुश्किल है और वो चाहते हैं कि फिक्स टैक्स हो, टैक्स देना चाहते हैं। हमें ज्वाइन किया इंजीनियर राना इत्तेशाम साहब ने, जो फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट हैं। आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम राना साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया आपने हमारे लिए वक्त निकाला। राना साहब, आज कोविड-19 गुजरा है और उसके बाद जो इकोनॉमी के हालात हैं, इन्फ्लेशन बढ़ा हुआ है, जिस तरह एक्सपोर्ट हमारी जो है वो उसी जगह रुकी हुई है, स्टैग्नेंट है। अब आप क्या समझते हैं, आप मौजूदा सूरत हाल में टैक्स की इस्लाहात में क्या आप देखते हैं और फैसलाबाद में बिजनेसेस कैसे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं? क्या वो एट पार आ गए हैं, चीजें वापस आ गई हैं या अभी स्ट्रगलिंग स्टेज पे है? और टैक्स के मामलात पे आप क्या समझते हैं, हुकूमत को क्या किस किस्म की इस्लाहात को इस बजट में लेके आना चाहिए? सबसे पहले भी आपका नहायत शुक्रिया कि आपने मुझे मौका दिया। मैं 3-4 चीजें वाज़ेह कर देना चाहता हूँ। देखिए जी, कोविड आया और सारी दुनिया में इकोनॉमिक क्राइसिस भी है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमें अपॉर्चुनिटी भी दी, हमारी एक्सपोर्ट्स कुछ बढ़ी भी, इन्फ्लेशन रेट ज्यादा हो गया, लोगों की कुव्वत खरीद कम होती जा रही है। ये एक हमारे सबसे बड़े मसाइल हैं जिसकी तरफ हुकूमत को फिलफौर तवज्जो होने की जरूरत है। मसला यहाँ पर ये है कि हमारे तमाम दोस्त भी जिस तरह बात कर रहे हैं कि हमारे पास एक बहुत बड़ा गैप है रेवेन्यू कलेक्शन के हवाले से और हमारी जो से हमारे कर्जा जाते हैं उनके हवाले से। हमारा सब कुछ डेट बढ़ता जाता है जिसकी वजह से इन्फ्लेशन रेट बढ़ता है। तो हम कैसे लोगों को इस सर्कल के अंदर लेके आए कि वो आए और आके अपना टैक्स भरे? तो उसके लिए नो डाउट हमें सबसे पहले इतनी बड़ी आबादी को 22-23 करोड़ के लोगों को
اتنے بڑے حجم کے والیوم کے کام کرنے والے لوگوں کو زبردستی تو آپ ٹیکس منٹ میں لے کے نہیں آ سکتے. ہمارے پاس شرح خواندگی بھی بہت کم ہے, لوگوں میں اویئرنیس بھی نہیں ہے, پھر لوگوں کی تربیت بھی نہیں ہے کہ وہ ٹیکس نیٹ کی طرف آئیں. سب سے بڑھ کر ایف بی آر کا رویہ بھی ہے کہ ایف بی آر کے جو ٹیکس پیئرز ہیں ان کی عام ٹیسٹنگ اس حد تک زیادہ ہوتی ہے کہ وہی بیچارے رگڑے جاتے ہیں, وہی پستے ہیں. تو جو نان ٹیکس پیئر ہے, جو ان رجسٹرڈ آدمی ہے, وہ کہتا ہے کہ جب تک میں نیٹ سے لیکن باہر صاحب آپ یہ نہیں سمجھتے کہ آٹومیشن کی وجہ سے کافی حد تک یہ انٹرونشنز کم ہو گئی ہیں؟ اسی طرف جا رہا ہوں جی. دیکھیں, نو ڈاؤٹ ہیومن انوالومنٹ جتنی کم ہوتی جائے گی اتنی آپ کی کرپشن کی یہ ساری چیزیں کم ہوتی جائیں گی. لیکن اگین میں بات کرنے جا رہا ہوں کہ آپ کی پالیسیز بھی اس پہ میٹر بہت کر رہی ہیں. آپ نے کس کو, کس بزنس کو کیا ٹیکس لگانا ہے, یہ بہت میٹر کر رہا ہے. ابھی پر جو آپ کی ٹیکس پالیسیز ہیں وہ ہائی ریٹ آف ٹیکسیشن کے اوپر چل رہی ہیں. آپ ایز آف ڈوئنگ بزنس کی بات کرتے ہیں, آپ نے پاکستان کے اندر بڑے بڑے ایس ای زیز بنا دیے. فیصل آباد میں سب سے بڑا ایس ای زی ہے. انویسٹرز آنا چاہ رہے ہیں لیکن وہ ہم سے بات کرتے ہیں, ہم سے پوچھتے ہیں. میں خود کیونکہ فیڈمک کے بورڈ کا بھی ممبر ہوں, ہم نے کئی دفعہ انویسٹر سے بات کی. ہم انہوں کو پوچھتے ہیں کہ جی آپ وہ کیا ایسی چیزیں ہمیں یہاں پر پرووائڈ کر رہے ہیں جو ویتنام اور بنگلہ دیش میں نہیں ہمیں مل رہی. تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جس کے اوپر ہمیں کام کرنے کے لیے سب سے پہلے تو جی ون ونڈو آپریشن کی طرف جانا پڑے گا. اگر ہم ایز آف ڈوئنگ بزنس کے حوالے سے بات کریں, انڈسٹریلائزیشن کی بات کریں, ٹھیک ہے, اور ہمارے ملک کی اتنی بڑی آبادی کو لک آفٹر کرنے کے لیے ایز آف ڈوئنگ بزنس اور ون ونڈو آپریشن اس حوالے سے انڈسٹریلائزیشن کے علاوہ کوئی اور حل نہیں ہے کہ ہمارا ملک یا زرعی ہے یا انڈسٹریلسٹ ہے. تو یہی ایک طریقہ ہے, اور اس کے لیے انڈسٹری کو ریلیف دینے کے لیے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. میرے باقی دوستوں نے بھی جس طرح بات کی کہ ہمیں ود ہولڈنگ ٹیکس کی رجیم میں. اچھا, فیصل آباد جو ہے وہ ٹیکسٹائل کا ہب تھا, اب وہاں اسٹرگل ہو رہا ہے اور وہاں لوگوں کے لیے چیلنجز ہو رہے ہیں. تو کیا وجہ ہے, کیا ایسی چیز ہو گئی جس کی وجہ سے ٹیکسٹائل کی پروڈکٹ پاکستان کی ایکسپورٹ ٹیکسٹائل جو ہے مارکیٹ انٹرنیشنل میں کمپیٹ نہیں کر پا رہی؟ سر میں نے بتا رہا ہوں کہ ٹیکسٹائل کا ہب ہے, تھا نہیں ہے. ابھی بھی کووڈ میں ہماری ایکسپورٹ انڈسٹری نے انکریز کیا ہے اور بڑے اچھے طریقے سے پرفارم کیا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ پرفارمنس اسٹیگنیٹ ہو چکی ہے, ہم اس پہ رک گئے ہیں. ہمارے پاس اس وقت یان کا کرائسس بہت بڑا آ گیا ہے, ہم اس کے یان کے کرائسس سے کوپ اپ نہیں کر پا رہے. اس وقت ہماری کاسٹ بڑھتی جا رہی ہے, شپمنٹ کے چارجز بڑھ گئے ہیں, ڈیمریجز بڑھ رہے ہیں, شپنگ لائنز نے چارجز بڑھا دیے ہیں, ہماری کاسٹ بڑھتی جا رہی ہے. اور سونے پہ سہاگا یہ کہ ون ونڈو آپریشن بھی لیٹ ہوتا جا رہا ہے. گورنمنٹ کی ویل نظر آ رہی ہے لیکن پتہ نہیں کیا وجوہات ہیں, کیا سمجھ میں ہے, کیا چیز ہے, ایکشن نظر نہیں آ رہا. ایکشن نظر نہیں آ رہا. اچھا, تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہے ون ونڈو آپریشن ہونا چاہیے, لیکن ہم یہاں تو دیکھتے ہیں تو یہاں تو سندھ ریونیو بورڈ الگ بنا ہوا ہے, پنجاب ریونیو اتھارٹی الگ بنی ہوئی ہے, اسی طرح کے پی کے اور بلوچستان میں بھی ہے, اور ایف بی آر الگ لوگوں سے جو ہے کمپلائنسز کہتے ہیں. تو یہ تو 5 ریونیو اتھارٹی جن کو کمپلائنس کرنی پڑتی ہے ٹیکس پیئر کو. میں نے تو وہی تو کہہ رہا ہوں. میں اس میں ایک اور بات آپ سے شیئر کرتا ہوں. فیصل آباد میں ہمارے پاس ڈرائی پورٹ ہے جو تقریباً اس وقت ویران پڑی ہے. اس کی سب سے بڑی وجہ گورنمنٹ آف سندھ ہم سے علیحدہ ٹیکس لیتی ہے انفراسٹرکچر سیس, اور گورنمنٹ آف پنجاب علیحدہ ایک ہی شپمنٹ جو کراچی سے چلتی ہے, اگر ہم اسے فیصل آباد ڈرائی پورٹ پر کلیئر کرائیں تو ہمیں 2 سیس دینے پڑتے ہیں. تو ہم صرف اور صرف کراچی سے کلیئر کروا لیتے ہیں اور ہمیں 1 سیس دینا پڑتا ہے. تو یہ ایک لاجیکل چیزیں ہی عجیب سی بن گئی ہیں کہ ہم نے جس پورٹ سے کلیئر ہونا ہے ہمیں صرف اس پورٹ کا سیس دینا چاہیے. ڈوئل ٹیکسیشن تو عجیب سی سسٹم بنتا جا رہا ہے جو آپ کی کاسٹ کو بھی بڑھاتی ہے اور ایز کو بھی ختم کرتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو بڑی امپورٹنٹ بات ہے, ہم نے گورنمنٹ سے اس بجٹ کے اندر ایک تجویز رکھی ہے کہ انیشلی تمام وہ انپوٹس اور را مٹیریل جو ہم باہر سے امپورٹ کرتے ہیں انڈسٹری کے لیے ضرورت ہے اور اوور لیپ نہیں کرتے, کسی انڈسٹری کی بائی پروڈکٹ نہیں ہے, تو ان کو فل فار ڈیوٹی فری کیا جائے. اور رزاق ڈال صاحب نے اس پہ ہمیں سیکنڈ بھی کیا ہے کہ میں انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ فل فار کام کرتے ہوئے اس کو اس بجٹ کے اندر ہی منظور کرواؤں گا کہ آپ کے را مٹیریل پہ ڈیوٹیز ختم کی جائیں. ہاں ظاہر ہے, جب آپ ایکسپورٹ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں تو آپ کو را مٹیریل کو ڈیوٹی اگر ایگزمپٹ ہوگی تو اس کا امپیکٹ تو ایکسپورٹ پہ آئے گا. اچھا, یہ جو پوائنٹ آف سیل کا جو ٹریڈنگ کے حوالے سے جو انٹیگریشن ہو رہی ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں اس سے کاروبار بہتر ہوگا یا لوگوں کے لیے چیلنجز بڑھ رہی ہیں؟
دیکھیے جی، میں نے پہلے ایک بات کی کہ لوگوں کو سسٹمز کی سمجھ نہیں ہے. آپ صرف ملک کے 5% لوگوں کی خاطر پوائنٹ آف سیل کا سسٹم انٹروڈیوس کر رہے ہیں. آپ کی بزنس کمیونٹی کا صرف 5% طبقہ جو بڑے برانڈز پہ اسٹورز پہ جاتا ہے اور پرچیزنگ کرتا ہے، ان کی خاطر آپ باقی ساری بزنس کمیونٹی کو آپ نے ہرڈلز میں ڈال دیا. آپ ان 5% کے لیے یہ پالیسی لیں، ان پہ لگا دیں. نہیں لیکن ٹیئر 1 کے لیے لائے نا. ٹیئر 1 تو ایک اسپیسیفک ٹیکس فائلر ہے سیل ٹیکس ایکٹ میں. میں نے تو وہی بولا نا، وہ ٹیئر 1 کے لیے لے کے آئے. اب وہ ٹیئر 1 کے اندر جو کریکٹرسٹکس رکھ دی ہیں کہ یہ بھی ٹیئر 1 کا حصہ ہوگا، یہ بھی ٹیئر 1 کا ہوگا، اس کو بڑی سمجھنے کی ضرورت ہے. ٹیئر 1 کے اندر آپ کو وہ ریٹیل شاپس لے کے آنی پڑیں گی جو آپ کی شاپس ایک اسپیسیفک بزنس کر رہا ہے. جس طرح میں کھاڈی کی بات کر رہا ہوں، جس طرح میں آئیڈیاز کی بات کر رہا ہوں، جس طرح میں نشاط کی بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، یو کین نیم اگر ٹیکسٹائل سیکٹر کی بات ہے، یو کین نیم دیم اینڈ یو کین کاؤنٹ دیم آن فنگرز. وہ صرف وہ لوگ ہیں. اب اس کے علاوہ باقی بزنسز آ گئے، آپ ان کے ساتھ. اب ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے ریونیو کلیکٹ کرنا ہے تو وی آر ریڈی. آپ ہم پر پابندی لگا دیں کہ ان رجسٹرڈ بندے کو آپ پرفارم کر کے نہ دیں، اس کی CMT نہ کریں. آپ تو ایک کوشچن چھوڑ دیں. لیکن ایشو یہ ہے رانا صاحب، ایشو یہ ہے کہ حکومت بھی یہ کہتی ہے اور جو ہمارے یہ FATF والے بھی کہ پاکستان کا بڑا چیلنج ڈاکومنٹیشن ہے. لوگ ڈاکومنٹیشن کرنے سے بھاگتے ہیں، اس لیے کہتے ہیں کہ اس طرح کے سسٹم نہ لائے جائیں. بھائی میں تو آپ کی بات کر رہا ہوں نا کہ جی میرا آپ تھوڑی سی توجہ فرمائیں. میں آپ کو بڑی کلیئر بتا، ہم مینوفیکچرر تو ڈاکومنٹیشن کے اگینسٹ نہیں ہے نا جی. مینوفیکچرر تو آلریڈی رجسٹرڈ بھی ہے اور ڈاکومنٹڈ بھی ہے، ایسے ہی ہو گیا. ہم مینوفیکچرر کہہ رہے ہیں کہ ہمیں الاؤ نہ کیا جائے لا کے اندر کہ ہم کوئی بھی ایسی کسی بندے کی CMT کر سکیں جو ان رجسٹرڈ ہے. تو اگر وہ یہ ہمیں الاؤ کر دیتے ہیں کہ آپ 3% ایکسٹرا پے کر لیں اور مارکیٹ کے اندر اس طرح لیول پلینگ فیلڈ ختم ہو جاتی ہے اور وہ لوگ آؤٹ ہو، رجسٹرڈ بندہ ویسے ہی آؤٹ ہو جاتا ہے مارکیٹ سے. ٹھیک ہے، تو آپ یہ کہہ رہے ہیں ہم سے 3% زیادہ لے لیں؟ نہیں، ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمیں منع کر دیں، کہ ہمیں الاؤ نہ کریں کہ وی کانٹ پرفارم اینی ایکٹیویٹی ٹو اینی ان رجسٹرڈ پرسن، وی کانٹ فیسیلیٹیٹ اینی ان رجسٹرڈ. یہ پروپوزل آیا کہ ان رجسٹرڈ سے کام کرنے پہ پابندی لگا دی جائے. میں کئی دفعہ دے چکا ہوں، میں نے پچھلے 4 سال سے بائی ریٹن دے رہا ہوں. ٹھیک ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں یہ حل ہوگا ڈاکومنٹیشن کی طرف؟ سر دیکھیے میری ایک بات سنیں. میں ایک فیکٹری چلا رہا ہوں ٹیکسٹائل پروسیسنگ. ہمارے ملک کے اندر آپ کی ہماری ٹوٹل جو کپڑے کی کھپت ہے پاکستان کی ٹوٹل ایکسپورٹ کے اندر 70% شیئر ہے ٹیکسٹائل کا. کتنا بڑا سیکٹر ہے جی؟ بالکل صحیح ہے. اس کے اندر پاکستان کے اندر پہننے والا کپڑے کا 90% کپڑا ہم ملک کے اندر بنا رہے ہیں. کتنا بڑا شیئر ہے اس انڈسٹری کا؟ بالکل. تو سر اب اس انڈسٹری کو کوپ اپ کرنے کے لیے اگر وہ انڈسٹری کہہ رہی ہے کہ ہم ویلیو ایڈیشن سیکٹر ہیں، آپ ہم پر یہ ریسٹرکشن لگا دیں کہ وی کانٹ پرفارم اینی فیسیلیٹیشن ٹو اینی ان رجسٹرڈ پرسن. اس کا نتیجہ کیا ہے؟ ہم کسی بھی ان رجسٹرڈ کو کام نہیں کریں گے. ہر دکاندار مجبور ہو جائے گا آٹومیٹکلی کہ وہ رجسٹرڈ ہو. ٹھیک ہے، تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان رجسٹرڈ کام پہ پابندی لگائی ہے تاکہ لوگ رجسٹر ہوں، اس کے بعد کاروبار ہی نہ کر سکیں. اچھا، یہ ریونیو بڑھانے کا صرف یہی ایک طریقہ. بالکل صحیح. فکس ٹیکس کا بھی لوگ کہہ رہے ہیں کہ بڑا پروپوزل ہے، بڑا اسٹرانگلی آیا کہ فکس ٹیکس کی رجیم کو دوبارہ ری انٹروڈیوس کر دیا جائے. آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے جی، میں نے تو خود کہا کہ سیکٹر وائز چیزوں کو ہونا چاہیے، ٹیئر وائز ہونا چاہیے. جو آپ کا چھوٹا دکاندار ہے، جو آپ کا میڈیم دکاندار ہے، جو آپ کا انٹرپرینور ہے، اس کو فکس ٹیکس کی طرف لے کے جانا چاہیے. اس کو وہ کانفیڈینس دے، وہ رجسٹرڈ بھی اور فکس ٹیکس بھی دے. لیکن رانا صاحب 25-30 سال فکس ٹیکس کا نظام رہا، فائنل ٹیکس کا نظام رہا، تو اکانومی تو اسٹرگل ہی کرتی رہی ہے. سر میں آگے بات کر رہا ہوں کہ دیر از اے نیڈ آف، آپ کمپیرزن ایپل ٹو ایپل کریں، ایپل ٹو اورنج مت کریں. میں کہہ رہا ہوں کہ فکس ٹیکسیشن کا نظام ود ایکچوئل گراؤنڈ ریالٹیز آپ تمام اسٹیک ہولڈرز کو بٹھا کے لے کے آئیں، امپلیمنٹ کروا دیں. میں یقین سے کہتا ہوں، دعوے سے کہتا ہوں، یہ ہر کسی کے لیے نہیں ہونا چاہیے فکس ٹیکس. یہ صرف ان لوگوں کے لیے ہونا چاہیے جو لوگ آپ کے انمیچور بزنسز ہیں، ان کے لیے آپ لگا دیں. چھوٹے دکاندار کے لیے لگا دیں، میڈیم انٹرپرینور کے لیے لگا دیں. آج وہ ₹1 ایک ڈیلی کا بھی شیئر نہیں دے رہے، تو جب فکس ٹیکس میں آئیں گے وہ آ جائیں گے، وہ رجسٹرڈ تو ہوں گے. ٹھیک ہے. اور رانا صاحب آپ یہ کیا سمجھتے ہیں، یہ جو آڈٹ ہر سال ہوتا ہے، مانیٹرنگ ہوتی ہے، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ یہ کیا لوگوں کے لیے ہارڈ شپ اور کمپلائنس کے چیلنجز بڑھا دیتا ہے؟
دیکھیں جی، اس 3 سال کے آڈٹ کی ٹرم تھی، وہ 3 سال کی آڈٹ کی ٹرم بحال ہونی چاہیے جی ہر صورت میں بحال ہونی چاہیے کہ جس شخص کا 3 سال میں ایک دفعہ آڈٹ ہو جائے اس کو دوبارہ نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. میں تو آگے بات کیا کہ اگر آپ اپنے ملک کے اندر انڈسٹریلائزیشن کو فروغ دینا چاہتے ہیں، اس سے ریلیونٹ بزنسز کو فروغ دینا چاہتے ہیں، تو آپ کو ایز لانی پڑے گی اپنے سسٹم کے اندر. آپ ایز لائیں گے تو ہی آپ فلورش کر سکتے ہیں. نہیں لیکن ایز آپ دیکھیں، ایز ڈاکومنٹیشن کے ساتھ ہی ہو سکتی ہے. اب ایف اے ٹی ایف پاکستان کو واچ کر رہا ہے، اس کے بغیر جو ہے ایز ہو نہیں سکتی ہے. دیکھیں جی، میں نے کب کہا کہ ہم ایز کے نام پر ان رجسٹرڈ لوگوں کو الاؤ کریں؟ میں تو کہہ رہا ہوں ایز ان رجسٹریشن دیں، ایز ان ٹیکسیشن دیں، ایز ان فیسیلیٹیشن دیں. میں تو یہ بات کر رہا ہوں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ڈاکومنٹیشن کریں لیکن ایز کے لوگوں کو آسانیاں ہوں، آپ ٹیکسیشن کریں لیکن ایز کے ساتھ ہو. بالکل ایسے. ٹھیک ہے. دیکھیے ایز کیا ہے، میں اس میں ایک مثال دینا چاہ رہا ہوں. اگر آپ کا وہ طبقہ جو ٹیکس پیئر ہے، جو ٹیکس بھر رہا ہے، آپ اس کو کوئی پرکس دیں، آپ اس کو کوئی پروٹوکول دیں، آپ کا وہ اس کو کوئی پرویلیج دیں، وہ سوسائٹی کے اندر الگ نظر آئے، اس کی کوئی نظر آئے، آپ تو وہ جو ٹیکس دے رہا ہوتا ہے اس کی عام پیشیں شروع ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، یہ جو کنسٹرکشن انڈسٹری کے لیے پیکج آیا، کیا آپ یہ سکتے ہیں انڈسٹریل سیکٹر کے لیے بھی ایسا پیکج آنا چاہیے جہاں پہ سورس پوچھی نہیں جائے؟ وہ گرین فیلڈ کی حد تک تو محدود ہے، لیکن ایک اوپن سب کے لیے اگر ایسا ہو جائے تو اس سے کوئی انڈسٹریلائزیشن بہتر ہوگی؟ دیکھیں جی، میں ایک بات کہہ رہا ہوں کہ یہ ڈفرینٹ فیزز کے اندر، ڈفرینٹ گیپس کے بعد ایسی ایمنسٹیز کی ضرورت آپ کو بہرحال پڑتی پڑے گی جب آپ اپنا ٹیکس نیٹ، ریونیو نیٹ بڑھانا شروع کریں گے. لوگوں کو کانفیڈینس دیں گے تو آپ کو کچھ ایسے اسٹیپ لینے پڑیں گے جہاں پر لوگوں کو آپ کو یہ کانفیڈینس دینا پڑے گا کہ آپ آئیں، کسی بھی سیکٹر میں اپلائی کریں، لیکن آپ بزنسز میں اپلائی کریں، انویسٹمنٹ میں اپلائی کریں، نہ کہ آپ لوگ پراپرٹیاں خرید کے رکھ لیں اور لانگ ٹرم چل جائیں اور ایسا کر لیں. نہیں، پراپر بزنسز کے اندر جو جابس پیدا کریں، جو نوکریاں پیدا کریں، وہاں پر لوگ آئیں، لوگ انویسٹمنٹ کریں. تو ان سے مت پوچھا جائے، ایسی ایمنسٹی وانس لانی پڑے گی، آپ کو لانی پڑے گی. آپ یہ کہہ رہے ہیں لانی پڑے گی ہے؟ جی لانی پڑے گی. کیسے؟ دیکھیں انڈسٹریلائزیشن کو کیسے فروغ ہوگا؟ آپ کا لوکل انویسٹر کیسے انڈسٹریلائزیشن کی طرف آئے گا؟ ٹھیک ہے. تو یہ اس وقت نیڈ آف دا آر ہے کہ اس طرح کی کوئی پیکج جو ہے انڈسٹری سیکٹر کے لیے لے کے آیا جائے. دیکھیں میرے بھائی، میں چاہتا ہوں میں ایک بڑی چھوٹی سی ایک لنک بناتا ہوں، ود ان اے منٹ آپ کو اس بات کو سمجھ آئیں گے. آپ کے ملک کے اندر آپ کا جب تک انفلیشن، مہنگائی کیسے کم ہوگی؟ جب آپ کا سرکٹ ڈیٹ کم ہوگا. جی ہاں. ٹھیک ہے، مینز آپ کی امپورٹ ایکسپورٹ کا جو ڈفرنس ہے وہ کم ہوگا. جی ہاں. وہ کیسے کم ہوگا؟ جب آپ کے ملک کے اندر انڈسٹریلائزیشن آئے گی. جی ہاں. آپ کا لوکل انویسٹر کب انڈسٹریلائزیشن کی طرف آئے گا؟ جب اس کو یہ خوف ختم ہو جائے گا کہ اگر میں انڈسٹری لگاؤں گا تو میں اس کے ساتھ نہ صرف پیسے کماؤں گا بلکہ ایک عزت اور بھروسے والی زندگی بھی گزاروں گا. تو آپ یہ سمجھتے ہیں وے فارورڈ سے بھی ہے انڈسٹریلائزیشن ہے، اور انڈسٹری لگے گی تو ایکسپورٹ بڑھے گی اور انفلیشن اس سے کم ہوگا اور اسی سے جو ہے عام آدمی کے لیے بہتری آئے گی. اور نہ صرف یہ ہوگا بلکہ جابز بھی کریٹ ہوں گی. ٹھیک، بہت شکریہ آپ کا. موقف بڑے واضح انداز میں آ گیا. فیصل آباد سے ہمارے ساتھ انہوں نے بڑے واضح انداز میں بات کی کہ آپ انسینٹیوائز کریں، سیکٹر وائز کریں، آپ کو ایک انڈسٹریز کو بھی ایک پیکج دینا پڑے گا تاکہ لوگ انویسٹمنٹ کر سکیں. اور اس کے ساتھ انہوں نے کہا کہ آپ ان رجسٹر کے ساتھ کاروبار پہ پابندی لگا دیں تاکہ اس طرح کی صورتحال جو ہے وہ رہے کہ لوگوں کو رجسٹر ہونا پڑے، ان کی مجبوری بن جائے. فکس ٹیکس کو انہوں نے کہا کہ رجیم وائز آپ لے کے آئیں، سیکٹر وائز لے کے آئیں، گراؤنڈ ریئلٹیز کے ساتھ. اور یہی میرے خیال میں جتنے ہمارے مہمانوں نے بات کی انہوں نے یہی کہا ہے کہ اس کو بیٹھ کے ایک ڈیٹیلڈ ایک کنسنسس ڈیولپ ہو جس کے طور پہ ٹیکس نظام آئے تاکہ وہ ٹیکس نظام ہر آدمی اس کو بائی آؤٹ کرے اور اس کو پھر اس پہ امپلیمنٹ کرنے میں آسانی ہو. ٹیکس آڈٹ کے حوالے سے بڑا واضح انداز میں لوگوں کا موقع آیا کہ 3 سال میں ایک دفعہ آڈٹ ہونا چاہیے. یہ ہر سال کا جو آڈٹ ہے یہ لوگوں کو بزنس کرنے سے روکتا ہے، یہ کمپلائنسز کی ہارڈشپ کریٹ کرتا ہے اور ٹیکس فائلر جو ہے اس سے جو ہے وہ اریٹیٹ ہوتا ہے. تو میرے خیال میں یہ بڑے واضح انداز میں بات آ گئی ہے، لیکن اب دیکھنا حکومت کو ہے کہ وہ کیا چاہتے ہیں کہ جو بجٹ ہے وہ کیسا ہونا چاہیے اور بجٹ وہ کس طرح لے کے آنا چاہیے تاکہ ایک عام آدمی کے لیے آسانی ہو، بزنس کمیونٹی کے لیے فیسیلیٹیشن ہو اور ٹیکس نظام بھی سسٹین کریں. یہاں مجھے اجازت دیجیے اس بات کے ساتھ. اللہ نگہبان.